learning Quran together. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. سورہ المائدہ آیت نمبر 7۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کی نعمت کو یاد کرو۔ اللہ کی نعمت سے مراد دین اسلام اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اس کے انعامات کا دل اور زبان سے ذکر کیا جائے۔ ذکر سے شکر اور محبت کا احساس پیدا ہوتا ہے اور انسان کا دل اللہ تعالیٰ کے احسانات کو پہچان کر اس کی محبت سے بھر جاتا ہے۔ انسان کے نفس میں موجود خود پسندی ختم ہو جاتی ہے اور نعمت اسلام کا ذکر اصل میں اسلام کے احکامات کا ذکر ہے، اور نعمت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر اصل میں سنتوں کا ذکر ہے۔ وَمِيثَاقَهُ، اور اس کے عہد کو، الَّذِي، وہ جو، وَثَقَاكُم بِهِ، جو اس نے تم سے لیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے عہد کو یاد کرو جو اس نے تم سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی پر اور آپ کی مدد کرنے پر اور آپ کے دین کو ماننے اور اپنانے پر اور آپ کی طرف سے اس کی تبلیغ کرنے پر لیا تھا۔ اسلام لاتے وقت اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت کرتے وقت مسلمان کہتا تھا کہ ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہم آپ کی بات مانیں گے اور اس پر عمل کریں گے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت کی کہ ہم آپ کی باتیں سن کر ان پر عمل کریں گے، چاہے وہ ہمیں اچھی لگیں یا بری، چاہے ہم پر دوسروں کو ترجیح ہی کیوں نہ دی جائے، خلیفہ سے خلافت میں جھگڑا نہیں کریں گے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ عہد یہودیوں کو یاد دلایا گیا ہے کہ تم سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کا اور ان کے دین کی اطاعت کا عہد لیا جا چکا ہے، پھر تم ایمان کیوں نہیں لاتے؟ اذ قلتم، جب تم نے کہا، سمعنا، ہم نے سنا، وأطعنا، اور ہم نے مانا۔ اس سے مراد زبان سے کیا ہوا عہد نہیں بلکہ ایمان کے ساتھ اطاعت ہے، یعنی ہم نے اللہ تعالیٰ کا حکم سن لیا اور قبول کر لیا۔ اس میں ظاہری اور باطنی تمام شرعی احکام شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی آیات کے ذریعے جو دعوت دی اسے ہم نے قبول کر لیا۔ اب جن پر عمل کرنے کا حکم ہے ان پر عمل کریں گے اور جن سے روکا گیا ہے ان سے رکیں گے۔ ایمان والے یہ عہد یاد رکھتے ہیں اور جس چیز کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اسے پورا کرنے کی حرص رکھتے ہیں۔ واتقوا اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں رکھو اور اپنے تمام حالات میں اس سے ڈرتے رہو۔ ان اللہ، بے شک اللہ، علیم، خوب جاننے والا ہے، بذات الصدور، سینوں کی بات کو، یعنی جو بھی خیالات تمہارے دل میں آتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے واقف ہے، اور جو راز تمہارے سینوں میں ہیں اللہ تعالیٰ ان سے بھی باخبر ہے۔ اللہ نے اپنا خوف دلایا ہے کہ تمہارے دلوں سے جو بھی کام ہوتے ہیں جس سے اور کوئی واقف نہیں ہو سکتا، لیکن یاد رکھو کہ اللہ اسے بھی جانتا ہے۔ وہ ایمان ہو یا شک، اللہ تعالیٰ اس سے واقف ہے۔ اس کے لیے اخلاص، اس کو راضی کرنے کی فکر، اس کی محبت، اس سے امیدیں کرنا، اس پر توکل، اس کا تقوی، اور اس کی آیات پر تفکر بھی کرو، لیکن اس کی ناراضگی کے ہر کام سے بچ جاؤ، جیسے خواہشات سے محبت کرنا، اور وہ تمام کام جیسے بدگمانی، حسد، کینہ اور نافرمانی کے خیالات کو دل سے نکال دو۔ اللہ تعالیٰ نے علیم بذات الصدور ہونے کا احساس اس لیے دلایا ہے تاکہ لوگ دل سے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد رکھیں اور اس کی اطاعت کریں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگ جو ایمان لائے ہو، کونوا قوامین، ہو جاؤ قائم رہنے والے، للہ، اللہ کے لیے، شہداء، گواہ، بالقسط، انصاف کے ساتھ۔ اے لوگو جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مان لیا ہے، اب انصاف کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے لیے گواہی دینے کے لیے کھڑے ہو جاؤ، لوگوں کے لیے اور شہرت کے لیے نہیں بلکہ صرف اللہ کی رضا کے لیے حق پر قائم رہو، اور ظلم سے نہیں بلکہ انصاف کے گواہ بنو۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میرے والد نے مجھے کوئی چیز ہبہ کی، ان سے میری ماں عمرہ بنت رواحہ نے کہا، میں اس وقت تک راضی نہیں جب تک اس پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گواہ نہ بنا لوں۔ آخر کار میرے والد آپ کی گواہی کے لیے آپ کے پاس گئے۔ آپ نے پوچھا، کیا تم نے اپنے ہر بچے کو اس جیسا ہبہ کیا ہے؟ وہ بولے، نہیں۔ فرمایا، اللہ سے ڈرو اور اپنی اولاد میں برابری کرو، اور فرمایا، میں ظلم پر گواہ نہیں بنتا۔ آخر کار والد نے گھر آ کر وہ ہبہ کی ہوئی چیز مجھ سے واپس لے لی۔ صحیح بخاری۔ ولا یجرمنکم، اور ہرگز نہ آمادہ کرے تمہیں، شنآن، دشمنی، قوم، کسی قوم کی، الا اللہ تعدلوا، اس پر کہ تم عدل نہ کرو، یعنی کسی قوم سے کینہ، بغض اور دشمنی تمہیں عدل کرنے سے نہ روکے۔ عدل کرو، چاہے دوست ہو یا دشمن، اپنا ہو یا پرایا، ادنا ہو یا اعلیٰ۔ جن کے پاس عدل کا کوئی تصور نہیں ان جیسے کام نہ کرنا، دوست ہو یا دشمن، حق کی صرف گواہی دینا، اگر کوئی حق بات کہے تو اسے قبول کرنا۔ اعدلوا، عدل کرو، ہوا اقرب للتقوی،
یہی تقوی کے زیادہ قریب ہے، واتقوا اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ۔ عدل تقوی کے زیادہ قریب ہے، یعنی اگر عدل کی خواہش کرو گے تو یہ دلوں کے تقوی کے قریب ہے۔ عدل مکمل ہوگا تو تقوی بھی مکمل ہوگا۔ تقوی ہی کی وجہ سے دشمن کے معاملے میں بھی انسان پھر تعصب کا شکار نہیں ہوتا، عدل کرتا ہے، اور عدل تقوی کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ ان اللہ، بلا شبہ اللہ تعالیٰ، خبیر، پوری طرح باخبر ہے، بما تعملون، جو بھی تم عمل کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ کا ڈر اسی یقین سے پیدا ہوتا ہے کہ جس سے میرا معاملہ ہے وہ ہر چیز کی خبر رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرو، وہ چھوٹے بڑے اور اچھے برے تمام اعمال کی آخرت میں جزا دے گا۔ وعد اللہ الذین آمنوا، ان لوگوں سے جو ایمان لائے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیکیاں کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ان لوگوں سے ہے جو ایمان لائے، جنہوں نے اللہ کا اور رسولوں کا اقرار کیا، اور جو کچھ رسول ان کے رب کی طرف سے ان کے پاس لے کر آئے اس کا اقرار کیا، اور جنہوں نے نیک اعمال کیے۔ لہم مغفرۃ، ان کے لیے بخشش ہے، واجر عظیم، اور بہت بڑا اجر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو جو نیک عمل کرتے ہیں گناہوں کی مغفرت کا اور اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے۔ مغفرت کی امید اور عظیم اجر کا وعدہ مومن کو پھر اپنے عمل پر اطمینان دیتا ہے۔ والذین کفروا، اور جن لوگوں نے کفر کیا، وکذبوا بآیاتنا، اور ہماری آیات کو جھٹلایا، جن لوگوں نے بھی اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلایا اور ان کا کفر کیا حالانکہ ان آیات نے حق کو بیان کر دیا تھا، اولئک، تو یہی لوگ ہیں اصحاب الجحیم، جہنم کے ساتھی۔ کافروں کو دوزخ نصیب ہوگی، یہ اللہ تعالیٰ کا عدل ہے جس میں ظلم بالکل نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ عادل ہے، حکیم ہے، وہ بڑی قدرت والا ہے۔ کفر کرنے والے اپنے لیے جہنم کا راستہ کھول دیتے ہیں، اپنے راستے میں خود رکاوٹیں کھڑی کر دیتے ہیں، ان کے لیے جہنم کے سوا کوئی راستہ نہیں رہ جاتا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اذکروا نعمت اللہ علیکم، اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کی نعمت کو یاد کرو۔ اللہ نے ایمان والوں سے اپنی عظیم نعمتوں کا ذکر کرنے کا مطالبہ کیا ہے، یعنی دشمنوں کا قتل، ان کے شہروں کو فتح کرنا، ان کو غلام بنانا، اور ان سے مال غنیمت حاصل کرنا، اور باغیوں کے شر سے بچانا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مومنوں کی مدد ہے، اسی لیے مومنوں کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اس کی عبادت اور اس کا ذکر کرنا چاہیے۔ اذ ہم قوم، جب ارادہ کیا ایک قوم نے، ان یبسطوا الیکم، کہ وہ بڑھائیں تمہاری طرف، ایدیہم، اپنے ہاتھ، فکفا، تو اس نے روک دیے، ایدیہم عنکم، ان کے ہاتھ تم سے۔ جب یہودیوں نے ارادہ کیا تھا کہ وہ تمہاری طرف اپنے ہاتھ بڑھائیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں کو روک دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی خصوصی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو یاد کروایا ہے۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ اس سے مراد بنو نذیر کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے چکی کا پارٹ قلعہ کے اوپر سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر پر گرانا چاہا تھا، جبکہ آپ عامری لوگوں کی دیت کے لینے کے لیے ان کے پاس گئے تھے، تو ان شریروں نے عمرو بن مجاش بن کعب کو اس بات پر آمادہ کیا تھا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نیچے کھڑا کر کے باتوں میں مشغول کر لیں گے، تو اوپر سے یہ پھینک کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کام تمام کر دینا۔ لیکن راستے میں ہی اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی شرارت سے آگاہ کر دیا، آپ اپنے صحابہ کے ساتھ وہیں سے پلٹ گئے۔ اسی کا ذکر ہے اس آیت میں۔ واتقوا اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا تقوی اس سے ثواب کی امید پر اطاعت کے کام کرواتا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اور جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے وہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے۔ سورہ الطلاق آیت 2۔ پھر آیت 4 میں فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، اور جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے گا وہ اس کے کام میں اس کے لیے آسانی پیدا کر دے گا۔ وَعَلَى اللَّهِ، اور اللہ ہی پر، فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، چاہیے کہ توکل کریں ایمان والے۔ مومنوں کو اپنے دینی اور دنیاوی تمام معاملات میں اللہ تعالیٰ پر توکل کرنا چاہیے۔ جو لوگ اپنی تدبیروں، اپنی قوت اور اپنے وسائل پر بھروسہ کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ پر توکل نہیں کر سکتے۔ ہر کسی کا توکل اس کے ایمان کے مطابق ہوتا ہے، اور یہ دل کی عبادت میں سے ہے جس پر سب کا اتفاق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَتَّكِلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو اللہ تعالیٰ پر توکل کرتا ہے تو وہی اس کو کافی ہے۔ سورہ الطلاق آیت 3۔ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور بلا شبہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا تھا، یعنی اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے مضبوط وعدہ لیا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اخلاص اور اس کی اطاعت کو لازم کریں گے۔ اسرائیلیوں سے بیعت کے ذریعے یہ وعدہ لیا گیا تھا کہ وہ اللہ اور اس کی کتاب اور اس کے رسول کی باتیں سنیں گے، انہیں مانیں گے اور ان کی ہدایات پر عمل کریں گے۔ وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ، اور ہم نے ان میں سے مقرر کیے
اسنا عشرہ نقیباً 12 سردار۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں پر 12 سردار مقرر کیے تھے۔ سرداروں کے فرائض تھے کہ وہ بنی اسرائیل کے معاملات کی دیکھ بھال کریں گے اور جن باتوں کا ان کو حکم دیا جاتا ہے ان پر عمل کرنے کے لیے ان کو ترغیب دلاتے رہیں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب موسیٰ علیہ السلام جب بابرہ سے جنگ کی مہم پر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم فرمایا تھا کہ قبیلے کا ایک ایک نمائندہ چن لیں، تو انہوں نے بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں میں سے ایک ایک نمائندہ چن لیا تھا۔ وقال اللہ انی معکم، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بلا شبہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں تمہارے ساتھ ہوں، یعنی میری حفاظت، مدد اور میری نگرانی تمہارے ساتھ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اگر ان 5 شرائط کو پورا کرو گے تو میں آپ کے ساتھ ہوں گا، آپ کا حامی ہوں گا، اور اللہ تعالیٰ جس کا ساتھی ہو تو پھر کسی قسم کی کوئی مخالفت کی کوئی حقیقت نہیں رہتی، نہ ہی مخالفت کا کوئی اثر ہوتا ہے۔ لئن اقمتم الصلاۃ، اگر تم نے نماز قائم کی۔ پہلی شرط ہے یہ کہ میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نماز کو ظاہری اور باطنی طور پر قائم کرو گے اور اس پر ثابت قدمی اختیار کرو گے۔ وآتیتم الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ ادا کرو گے، یعنی میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نماز اور زکوٰۃ کے پابند رہے۔ یہ دوسری شرط ہے جس کا وعدہ لیا گیا تھا۔ وآمنتم برسلی، اور میرے رسولوں پر ایمان لائے، یعنی میرے تمام انبیاء کی رسالت کی تصدیق کرو گے، اور ان میں سے سب سے افضل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ یہ تیسری شرط تھی جس پر عہد لیا گیا تھا۔ وَعَزَّرْتُمُوهُمْ، اور مدد کی تم نے ان کی، یعنی اگر تم انبیاء کی تعظیم، ان کی اطاعت اور ان کا احترام کرو گے جو کہ تم پر واجب ہے۔ یہ چوتھی شرط ہے اس وعدے کی۔ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دیا۔ قرض حسنہ واجب زکوٰۃ سے زیادہ اور عام صدقہ ہے جو کہ ایمان اور اعمال صالحہ کے ساتھ نفس کے تزکیہ کے لیے ہے، یعنی صدقہ دو گے اور بھلائی کرو گے اپنی حلال کمائی میں سے۔ یہ 5ویں شرط تھی جس پر وعدہ لیا گیا تھا۔ لَأُكَفِّرَنَّ، البتہ میں ضرور دور کر دوں گا، عنکم تم سے، سیئاتکم برائیاں تمہاری، وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِی مِن تَحْتِہَا الْأَنْہَار، اور میں تمہیں ضرور جنتوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، یعنی تمہارے نفسوں کو برائیوں سے دور کر دوں گا یہاں تک کہ وہ پاک صاف ہو جائیں۔ اگر دین کی تمام بنیادی باتوں کا اہتمام کیا جائے تو چھوٹی موٹی غلطیاں اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں، اور میں تمہیں ضرور جنت میں داخل کروں گا جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، یعنی اس کے درختوں اور ان کے محلات کے نیچے سے۔ یہ عہد کو پورا کرنے کی جزا ہے۔ فمن کفر بعد ذلک منکم، چنانچہ اس کے بعد بھی تم میں سے جس نے کفر کیا، یعنی جو اس میثاق کے بعد کفر کا رویہ اختیار کرتا ہے تو وہ سیدھے راستے سے دور ہو جاتا ہے۔ فقد ضل سواء السبیل، تو یقیناً وہ سیدھی راہ سے بھٹک گیا۔ جو کوئی عہد شکنی کرتا ہے اور جان بوجھ کر سیدھے راستے کو چھوڑتا ہے تو وہ پھر گمراہی کا مستحق ہو جاتا ہے۔ فبما نقضہم، تو ان کے توڑنے کی وجہ سے، میثاقہم معاہدہ، یعنی ان کے عہد کو توڑنے کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کی لعنت کے مستحق بن گئے اور ان کے دین میں بگاڑ آ گیا۔ لعنہم، ہم نے ان پر لعنت کی، وجعلنا قلوبہم قاسیۃ، اور ہم نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا۔ لعنت کی وجہ سے نہ انہیں شوق ترغیب دے سکتا ہے، نہ خوف ان کو بے قرار کر سکتا ہے۔ عہد شکنی کی سزا تھی کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور پھینک دیے گئے اور ان کے دل سخت کر دیے گئے۔ دل کی سختی کی وجہ سے دل پھر اثر قبول کرنے سے محروم ہو گئے۔ لعنت کی وجہ سے انبیاء کی نصیحت ان کے لیے بیکار ہو گئی، دل پتھر ہو کر توبہ اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کی صلاحیت کھو بیٹھے۔ یحرفون الکلمہ، وہ کلام کو بدل دیتے ہیں، عن مواضعہ، اس کی جگہ سے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو بدل دیتے ہیں، اس کے معنی کو بدل دیتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی مراد نہیں ہوتی۔ کلام میں تحریف 2 طرح سے ہوتی ہے، ایک الفاظ میں کمی یا زیادتی کر کے تحریف کی جاتی ہے، دوسرے معنی بدل کر کچھ سے کچھ بنا دیے جاتے ہیں۔ وَنَسُوا، اور وہ بھول گئے ہیں، حظًا بڑا حصہ، مما ذکروا بہ، اس میں سے جو نصیحت کی گئی تھی انہیں تورات اور ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی نصیحت کی گئی تھی جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی تھیں، مگر انہوں نے ان تمام باتوں کو بھلا دیا۔ یہ اس بات کو بھی شامل ہے کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے علم کو فراموش کر دیا جس کی وجہ سے علم ان سے ضائع ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ سزا دی کہ ان کا بہت سارا علم جو تھا وہ ناپید ہو گیا، تو جس چیز کا انہیں حکم دیا گیا تھا اس پر عمل کرنے کی ان کو توفیق نہیں ملی۔ وما یلقاها الا الذین صبروا وما یلقاها الا ذو حظ عظیم، اور اس کی توفیق نہیں دی جاتی مگر ان لوگوں کو جو صبر کریں، اور اس کی توفیق نہیں دی جاتی مگر اس کو جو بڑے نصیب والا ہو۔ سورہ حامیم سجدہ 35۔ ولا تزالوا تطلعوا، اور ہمیشہ آپ اطلاع پاتے رہتے ہیں، علی خائنۃ منہم،
کسی نہ کسی خیانت پر ان کی طرف سے۔ وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے بندوں کے ساتھ خیانت کرتے ہیں، اور بندوں کے ساتھ سب سے بڑی خیانت یہ ہے کہ انہوں نے حق کو چھپایا اور انہیں کفر پر باقی رکھا۔ الا قلیلا منہم، ان میں سے تھوڑے لوگوں کے سوا۔ اس سے مراد یہود کا وہ گروہ ہے جو کہ عہد شکنی اور خیانت سے بچا رہا، اور وہ بہت تھوڑے لوگ تھے۔ فاعفو عنہم، چنانچہ آپ ان کو معاف کر دیں، وصفح، اور ان سے درگزر کریں۔ عفو سے مراد دل سے معاف کرنا نہیں بلکہ درگزر کرنا ہے، یعنی ان کی طرف سے جو تکلیف پہنچتی ہے اگر معاف کر سکتے ہو تو معاف کر دو، ان کے مکروہ کاموں پر نفرت سے نہ پکڑو اور ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو۔ معافی اور درگزر کا حکم اس دور کے لیے تھا جب لڑنے کی اجازت نہیں تھی، ابھی بھی یہ حکم منسوخ نہیں ہوا، حالات کے مطابق اس پر عمل ہو سکتا ہے۔ ان اللہ یحب المحسنین، یقیناً اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ احسان کرنے والوں سے اللہ محبت رکھتا ہے۔ احسان کی دو قسمیں ہیں، ایک خالق کے حق میں اور دوسرے مخلوق کے لیے۔ خالق کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ایسے کرو گویا تم اس کو دیکھتے ہو، اگر تم اسے نہیں دیکھتے تو وہ تو تمہیں دیکھتا ہے۔ اور مخلوق کے حق میں احسان یہ ہے کہ انہیں دینی اور دنیاوی فائدہ پہنچایا جائے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے، ہماری غلطیوں کو، تاہیوں کو معاف فرما کر ہماری اصلاح فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔